الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ مجلس میں سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کریمہ کی تفسیر ہو چکی. الگ الگ تفسیر کرنے کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ سورہ فاتحہ کی شروع کی 3 آیتوں سے اسلام کے 3 اہم بنیادی عقیدوں کی طرف اشارہ ہے. پہلی آیت سے عقیدہ توحید کی طرف اشارہ ہے، دوسری آیت سے عقیدہ رسالت کی طرف اشارہ ہے، اور تیسری آیت سے عقیدہ آخرت کی طرف اشارہ ہے. عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ جب تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس لیے ہے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے. نہ صرف اس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے بلکہ پیدا کرنے کے بعد ان کی پرورش بھی کر رہا ہے، ان کی تربیت بھی کر رہا ہے. اس لیے اللہ رب العزت تمام تعریفوں کا مستحق ہے اور اس کے ان تمام جہانوں کے پیدا کرنے میں اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا شریک نہیں ہے. جب یہ اللہ جو تمام تعریفوں کا مستحق ہے تو اسی کی ذات اس بات کی لائق تھی کہ اس کی عبادت کی جاتی. اس کو توحید کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. اس کا اس بات قرآن کے سورہ فاتحہ کی اس پہلے آیت کریمہ سے ثابت ہوا. دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ رسالت، جس کا اس بات اس دوسری آیت سے ہو رہا ہے کہ الرحمن الرحیم، کہ وہ ذات کے جو سب پر مہربان ہے، یعنی جس کی رحمت سب پر عام ہے، اس کا تعلق دنیا سے ہے، اور وہ ذات کہ جس کی رحمت مکمل ہے، جس کسی پر بھی ہے مکمل ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے. کہ جو ذات سب پر مہربان ہے، جس کی رحمت عام بھی ہے، جس کی رحمت تام بھی ہے، تو بھلا اس ذات سے یہ بات کیسے ہو سکتی تھی کہ وہ انسانوں کو دنیا میں پیدا کر کے اس کو یوں ہی اندھیرے میں چھوڑ دے. اس لیے اس نے اپنی صفت رحمت کی وجہ سے انسانوں کو دنیا میں بھیج کر ان کی رہبری کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی وہ صحیح راستہ دکھانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا. یہ نبیوں کے سلسلہ کا جاری فرمانا اس کو کہتے ہیں عقیدہ رسالت، جو اس دوسری آیت سے ثابت ہو رہا ہے. تیسری آیت مالک یوم الدین، اس سے عقیدہ آخرت کی طرف اشارہ ہے. یہ بات نہیں ہے کہ صرف دنیا کی زندگی ہی صرف ہے، یہاں کھا لیا پی لیا اور عیش کر لیا، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. جو عقیدہ یہ اللہ کے نہ ماننے والوں کا تھا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کہ بس یہی ہماری زندگی ہے، یہاں ہی ہم جئیں گے، یہاں مریں گے، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. اللہ اس آیت سے ثابت کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو بدلے کا دن کا مالک ہے. اس کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، اس زندگی میں دنیا کے اندر تم نے جو اعمال کیے اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی آخرت کو ثابت کیا جائے گا. اب اس 3 آیت کریمہ کے بعد چوتھی آیت کریمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب بندہ اس قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ کی جب تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا اس نے سوال کیا ہے. اس کا استظہار ہونا چاہیے کہ یہ میرے بندے اور میرے درمیان کی آیت ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا اس نے سوال کیا ہے. اب دیکھیے سورہ فاتحہ کی 7 آیت ہیں.
یہ آیت بیچوں بیچ میں ہے، اس سے پہلے 3 آیت ہیں جس میں اللہ کی صفات کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد کی 3 آیت ہیں، اور یہ آیت سورہ فاتحہ کے بیچوں بیچ میں ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا مرکز ہے، سورہ فاتحہ کا ایک سینٹر ہے، جس میں اللہ اب اپنے بندے سے یہ کہلوا رہا ہے، 2 باتوں کا اقرار اپنے بندوں سے لے رہا ہے۔ اس میں پہلا اقرار ہے کہ ایاک نعبد، اللہ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ بندہ تو اللہ سے اس طریقے سے کہہ، ایاک نعبد، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرا اقرار کروایا جا رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تیری ہی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ 2 اقرار ہیں جو اس آیت کے دونوں ٹکڑے سے اللہ اس بندے سے کروا رہا ہے۔ اب پہلا ٹکڑا ہے ایاک نعبد، اس میں نعبد یعنی عبادت ہے۔ عبادت کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ہندی یا اردو میں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے پوجنا۔ جب اس کا ترجمہ فارسی میں کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے پرستش، اور جب انگلش میں کرتے ہیں تو ورشپ۔ لیکن یہ جو ترجمے جب ہم کسی اور زبان میں کرتے ہیں تو اس سے عبادت کا صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ ان ترجمے سے آدمی کا ذہن عبادت کی کچھ مخصوص شکلوں کی طرف جاتا ہے، جیسے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، صدقہ خیرات، جو عبادات کی مخصوص شکلیں ہیں جس میں بندہ اپنے آپ کو نہایت غایت تذلل یعنی نہایت لاچار بنا کر، اپنے آپ کو محتاج بنا کر اللہ کے سامنے جھکاتا ہے۔ لیکن یہ عبادت کا صحیح مفہوم نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک عربی لفظ ہے، یہ عبدن سے نکلا ہے، جس کا ترجمہ ہے، عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام۔ پہلے زمانے میں جو غلام بادی ہوتے تھے، اس کا ترجمہ ہو رہا ہے عبدن کا ترجمہ ہو رہا ہے غلام۔ اسی سے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں بندگی، اور بندگی میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو جو ابھی آئے کہ عبادت کی وہ مخصوص شکل ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پرستش، پوجنا، اور ایک اور عبادت کی بندگی کے مفہوم میں آئے گا کہ مکمل اطاعت، مکمل فرما برداری۔ جیسے ایک غلام جو اپنے آقا کی ملکیت میں ہوتا ہے تو وہ مکمل طور پر اپنے آقا کے حکم کا پابند ہوتا ہے، نہ کسی وقت کی قید ہوتی ہے، نہ کسی کام کی قید ہوتی ہے، بلکہ اگر اس کا آقا اس غلام سے یہ کہہ دے کہ آپ کو فلاں جگہ جا کر حکومت کرنی ہے تو وہ بلا چوں چرا کے اپنے آقا کی بات مان کر وہاں حکومت کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اگر آقا اپنے غلام سے یہ کہہ دے کہ بھئی آپ کو فلاں جگہ جا کر جھاڑو لگانی ہے تو غلام وہاں بھی اپنے آقا کی بات کو بلا چوں چرا کے تسلیم کر کے آقا کی بات مان کر جھاڑو لگانا شروع کر دے۔ کوئی اس کے لیے وقت کی پابندی نہیں کہ کتنے وقتوں کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور اس میں کوئی کام کی پابندی نہیں کہ کون سا کام آپ کو کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غلام، کہ جو ہر وقت اپنے آقا کے حکم کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ بندگی گویا کہ ہم نے بھی اللہ کی غلامی کا اقرار کیا ہے، ہم بھی اللہ کے غلام ہیں۔ تو اللہ کے غلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوگی۔ نہیں صرف یہ نہیں کہ صرف نماز کچھ پڑھ لی یا کچھ عبادات کی مخصوص شکلیں ادا کر لی تو یہ عبادت مکمل طور پر نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مکمل اللہ رب العزت کی فرما برداری، اللہ کے حکموں کو ماننا۔ چاہے پھر آدمی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ اپنے گھر پر ہو، چاہے وہ اپنے دھندے پر ہو، اپنی جاب پر ہو، دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں ہو اور دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اور اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اس کو کہتے ہیں مکمل اطاعت۔ تو یہ بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے عبادات کے جو مخصوص طریقے مقرر کیے ہیں جس میں آدمی اپنے آپ کو غایت تذلل یعنی نہایت لاچار بنا کر اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، تو یہ عبادت بھی صرف مخصوص طریقے میں اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ جیسے نماز، تو نماز بھی صرف اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ قیام، رکوع، سجدہ، یہ عبادات کی قسمیں ہیں، تو یہ بھی صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ رکوع بھی صرف اللہ کے سامنے ہوگا، سجدہ بھی صرف اللہ کے سامنے ہوگا،
اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ یہ عبادت کے مفہوم کے خلاف ہے۔ دیکھو عبادت میں دو چیزیں آئی کہ عبادت کے وہ مخصوص طریقے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل فرما برداری 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ رب العزت کی۔ اس لیے چاہے کتنی بھی عظیم ہستی ہو، کتنی بھی عظیم شخصیت ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے آدمی سجدہ نہیں کرے گا۔ ایک سجدہ تو ہوتا ہے جو آدمی نماز میں کرتا ہے، جس کو سجدہ صلات کہتے ہیں، یہ بھی آدمی صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ ایک سجدہ ہے سجدہ تلاوت۔ قرآن کریم کے اندر 14 ایسی آیتیں ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد آدمی کے لیے سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر وہ نماز میں ہے تو نماز میں اسی وقت سجدہ کرے، اگر نماز سے باہر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس وقت اگر وہ مکروہ وقت نہیں ہے تو اس کے لیے سجدہ کرنا واجب ہے۔ ایک ہے سجدہ تعظیمی، یعنی کسی بزرگ کے سامنے، کسی ولی کے سامنے اس کی عظمت کے خاطر، اس کے احترام کی خاطر اس کے سامنے سجدہ کرنا، یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگلی شریعتوں میں یہ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں۔ ایک ہے سجدہ آیت، یعنی کوئی خوشی کا موقع اللہ نے دکھایا جہاں آدمی فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے، یا کوئی غمی کا موقع آیا، اتنا غم اس کے اوپر لاحق ہو گیا کہ فوراً وہ سجدے میں چلا گیا اس غم کے مارے، تو یہ بھی سجدہ صرف سجدہ آیت یہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ بہتر تو یہ کہ اس خوشی کے موقع پر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھے، لیکن اگر آدمی فوراً سجدے میں گر جاوے تو یہ بھی آدمی کر سکتا ہے۔ تو سجدے کے جتنے بھی اقسام ہیں یہ سارے کے سارے صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، اس لیے کہ اگر آدمی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اگر سجدہ کرے گا تو سجدے کی عبادت کی جو تعریف ہے کہ غایت تذلل، نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی عبدیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں شرک سے برات ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تیرے علاوہ تیری ذات کے اندر اور تیری صفات میں ہم کسی کو شریک نہیں کریں۔ یہ پہلے جملے میں اس کا اقرار کرو گیا۔ دوسرا جملہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ ہم تیری ہی اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دیکھیے اس میں بھی 1-2 باتیں قابل غور ہے کہ ایک مدد تو عام روزمرہ کے حالات میں ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے، تو اسباب کی دنیا میں آدمی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ مثلا آپ کو اگر کپڑے پہننے ہیں تو کپڑے کے لیے اگر آپ درزی نہیں ہیں تو آپ کو درزی کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کو بیماری کا علاج کروانا ہے تو آپ کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی اگر آپ کو گھر تعمیر کرنا ہے تو آپ کو معمار کی اور مزدور کی ضرورت پڑے گی۔ تو اسباب کی دنیا میں ہم ایک دوسرے کی جو مدد کرتے ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے کارساز سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کام بنانے والا ہے، یہ میری مشکل کو دور کرنے والا ہے، یہ مجھے شفا دینے والا ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ ڈاکٹر مجھے شفا دیتا ہے، بلکہ اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ نے اس کو علاج کے طریقے دیے ہیں۔ اس لیے میں جا رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو علاج کے طریقے دیے ہیں اور اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے۔ میں ڈاکٹر سے علاج کروا کر میری نگاہ تو اللہ کی ذات پر ہوگی، لیکن دنیا کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے، اس لیے میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ اس لیے آپ دیکھ رہے کہ ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک ہی 2 آدمی اس کے پاس گئے ہیں، دونوں کی ایک ہی بیماری ہے، لیکن دونوں کی علاج بھی ایک ہی ہو رہے ہیں۔ ایک اس علاج سے ٹھیک ہو رہا ہے، ایک اس علاج سے انتقال کر رہا ہے۔ تو اگر اسباب میں کچھ تاثیر ہوتی، دوا میں کچھ تاثیر ہوتی تو دونوں صحیح ہو جاتے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ اسباب میں کوئی تاثیر نہیں ہے، اسباب کے اندر کوئی دوا میں تاثیر نہیں ہے، بلکہ تاثیر اس اسباب میں اللہ ڈالتے ہیں۔ تو یہاں مدد سے مراد وہ مدد نہیں ہے، بلکہ یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم تجھ کو ہی کارساز سمجھتے ہیں، مشکل کشا تو ہی ہے، سارے مسئلے کا حل کرنے والا تو ہی ہے، قادر مطلق تو ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو کارساز نہیں سمجھتے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس مکمل قدرت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اس سے ہاں اگر ہم اپنی دعا کے اندر کسی کا وسیلہ دیویں کہ اللہ فلاں نبی کے صدقے میں، فلاں نبی کے وسیلے سے، فلاں ولی کے وسیلے سے اللہ ہم تجھ سے اس بات کو کرتے، یہ بات مانگتے کہ میرا فلاں کام کر دے، تو وسیلہ مانگنا جائز، وسیلے کے ذریعے سے دعا کرنا جائز ہے۔
دیکھیے وسیلہ ضروری نہیں ہے، بعض لوگ وسیلے کو لازم اور فرض سمجھتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے اللہ کے یہاں دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ہوا کہ ہم نے گویا کہ اللہ کو وسیلے کا محتاج سمجھا، حالانکہ اللہ دعا قبول کرنے میں، کام بنانے میں، مشکل کو دور کرنے میں کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن وسیلے سے چونکہ فلاں نبی اور یا فلاں ولی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اگر دینا چاہے، چونکہ قرآن و حدیث میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے وسیلے کا حکم دیا ہے، یا بہت ساری احادیث ایسی ہیں جس کے اندر وسیلہ کا ثبوت ہے، اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وسیلے کے ذریعے سے ہم اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک بات کا خیال رکھے کہ کسی نبی سے کوئی مدد مانگنا یا کسی ولی کو قادر مطلق سمجھ کر اس سے کوئی چیز مانگنا یہ یہاں جائز نہیں، بلکہ مدد تو صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی۔ جیسے عام طور پر ایک بات یہ لوگوں میں ہوتی ہے، دیکھو فلاں نبی سے اللہ نے یہ معجزات ظاہر کروائے، فلاں نبی سے اللہ ایسی کرامتیں ظاہر کروائے، تو گویا کہ ان کو اللہ نے کچھ اختیارات دیے ہیں، اس لیے وہ ہمارے کام بنائیں گے۔ اس لیے لوگ ولی کے پاس جا کر ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جیسے اولاد مانگنا، روزی مانگنا، یہ سارے چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ ہی اس کو کرنے والا ہے۔ لیکن ایک دھوکہ یہ لگ جاتا ہے کہ چونکہ یہ تو بہت بڑے ولی ہے، ان سے بہت ساری کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، نبی جن سے اللہ نے بہت سارے معجزے ظاہر کروائے، آدمی کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ چونکہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے، اس لیے معجزے ان سے ہو رہے ہیں، ان سے کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہاں ایک بات یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے معجزے ظاہر کرانے والا نبیوں کے ذریعے اور کرامت یہ ولیوں کے ذریعے سے ظاہر کرانے والا اللہ ہے، یہ فعل اللہ کا ہے، معجزے کا یہ کرامت کا فعل اللہ کا ہے، لیکن یہ ظاہر کس سے ہو رہا ہے؟ نبی سے ہو رہا ہے، ولی سے ہو رہا ہے۔ جیسے آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ولی کرامت کر رہا ہے، بلکہ ولی اور نبی ہر آن اپنے معجزے کو ظاہر کرنے میں اور اپنی کرامت کو ظاہر کرنے میں اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب اس کو ایک مثال سمجھیے کہ جیسے کہ بجلی ہے، وہاں سے آپ کو روشنی مل رہی ہے، لائٹ ہے، آپ کو وہاں سے روشنی مل رہی ہے، پنکھے سے آپ کو ہوا مل رہی ہے۔ اب کو یہ سمجھے کہ بجلی مجھے روشنی دے رہی ہے، پنکھا مجھے ہوا دے رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر آن ہر لمحہ یہ بجلی روشنی اور یہ پنکھا جو ہے اس کے اندر سے جو ہوا آ رہی ہے وہ ایک تار کے ذریعے سے پاور ہاؤس سے کنیکشن سے جڑے ہوئے ہیں۔ جس وقت پاور ہاؤس سے ان کا کنیکشن ٹوٹ جائے گا وہ بجلی یہ بلب روشنی دینا بند کر دیں گے، یہ پنکھا ہوا دینا بند کر دیں گے، چونکہ ان کا کنیکشن پاور ہاؤس سے کٹ گیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ظاہر کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کہہ رہے کہ نہیں پنکھا مجھے ہوا دے رہا ہے، مجھے بجلی ہوا دے رہا ہے، تو یہ آدمی کا دھوکہ ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی یہ کوئی کرامت کو ظاہر نہیں کرتا، نبی کوئی معجزے کو ظاہر نہیں کرتا، ولی کوئی کرامت کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اللہ ان کے ذریعے سے کرامتوں کو ظاہر اس لیے کرواتے ہیں کہ ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھے کہ تم نبی کو نہیں مان رہے ہو، ہم نبی کے ذریعے سے ایسی باتیں ظاہر کرواتے ہیں جو عام آدمی سے نہیں ہو رہی، جسے تم نبی کو مانو، تم فلاں ولی کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے ہو، تمہارے نگاہ میں اس ولی کی عظمت نہیں ہے۔ اللہ اس اپنے ولی سے، اپنے خاص بندے سے، اپنے چہیتے ولی سے اللہ ایسی کرامتیں ظاہر کرواتے ہیں جو عام لوگوں سے نہیں ہو سکتی، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس ولی کی عظمت بڑھ جائے۔ اس لیے مسئلے کی وضاحت یہاں اس لیے کر دی کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ ہم سے یہ عہد لے رہا ہے کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں، یعنی قادر مطلق مکمل طاقت اور اختیار تیرے قبضے قدرت میں ہے، کارساز تو ہی ہے، مشکل کشا بھی تو ہی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی اس آیت میں دو زبردست اقرار اپنے بندے سے لیے جا رہے ہیں، گویا کہ اس کو سورہ فاتحہ کے مرکز میں رکھ کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے کہ اللہ ہم تیری مدد، تجھ ہی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد، کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ میں سنت پر چلوں گا، شریعت پر عمل کروں گا، آدمی نے عہد کیا ہے، اقرار کیا ہے۔ اب اس عہد پر جمنا آدمی کے لیے کیسے آسان ہوگا؟ جیسے آج کل کے زمانے میں جو ماحول چل رہا ہے کہ جہاں خود آدمی کا نفس آدمی کو گناہوں کی طرف ابھار رہا ہے، اور ایک طرف شیطان جو آدمی کا کھلا دشمن ہے وہ بھی آدمی کو گناہوں کی طرف ابھار رہا ہے، اور جس ماحول میں ہم رہ رہے وہ ماحول بھی بالکل ایسا ہے کہ جہاں ہر طرف گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اب اس ماحول میں ایک آدمی کا چھوٹا سا ارادہ، وہ آدمی کا ایک چھوٹا سا وجود، یہ آدمی اس اپنے عہد پر کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ تو اللہ ایاک نستعین سے ہم کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، تم نے عہد کیا ہے، دین پر چلنے کا عہد کیا ہے،
شریعت پر چلنے کا عہد کیا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مجھ سے مدد مانگو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. چاہے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کیا کریں، اب تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کچھ نمازیں ہی ہم پڑھ لیں بس یہ ہمارے لیے غنیمت ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے، حالات بالکل خراب ہے، ماحول بالکل مخالف ہے، ہم چاہتے بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو ان کا یہ عذر اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا اگر وہ اللہ سے مدد نہیں طلب کریں گے. جیسے ڈاکٹر ابوالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گا، جب وہ اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، جب بندہ اللہ کے سامنے عذر پیش کرے گا اللہ کیا کروں، میں تو مجبور تھا، میرے لیے میں ایسی جگہ میری سروس تھی، ایسی جگہ میری جاب تھی، یا میں ایسی جگہ پر تھا جہاں تیرے احکام پر عمل کرنا میرے لیے مشکل تھا، تو اللہ میں کیا کر سکتا تھا. اللہ اس وقت اس سے سوال کرے گا تو کیا تو نے مجھ سے مدد مانگی؟ کہ تیرا یہ یقین نہیں تھا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، تو میں تیرے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا کہ تو اس میری شریعت پر عمل کر سکتا تھا. اس وقت بندہ اللہ کے سامنے کوئی عذر قبول پیش نہیں کر سکے گا. لیکن اگر بندہ دل میں نیت کر لے ہوئے، عزم مصمم کر لے ہوئے کہ ایاک نعبد، اللہ مجھے تیری شریعت پر زندگی عمل کرنا ہے، مکمل 100% تیری فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اپنی مقدور پر کوشش بھی کر رہا ہے، پھر اللہ سے دعا بھی کرے گا تو اللہ کے سامنے وہ عذر قبول کرے گا. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے عذر کو قبول کر لے. کہ میرے بندے نے اپنی حد تک کوشش کی ہے، اس نے پکی نیت کی تھی، عزم کیا تھا، اور اس کے مطابق اس نے کوشش بھی کی. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو کوئی دھندا شروع کرنا ہے، اب اس نے یہ نیت کی کہ مجھے شریعت کے جو اصول ہیں اسی کے مطابق تجارت کرنی ہے، یہ پکی نیت کر لی، اور اس کے مطابق اس نے کچھ کوشش بھی کر لی، لیکن پھر بھی اس میں کچھ رکاوٹ آ گئی اور اللہ سے اس نے دعا بھی کر لی، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے عذر کو قبول کر لے. اس لیے دعاؤں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. آج ہمارے اندر دعاؤں کا اہتمام ختم ہو گیا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو موقع محال کی جو مستن جو دعائیں بتائی ہیں نا، یہ بڑی عجیب و غریب دعائیں ہیں. گویا کہ یہ چھپے ہوئے فارم کی طرح ہے. جیسے حکومت کوئی اسکیم جب نکالتی ہے فلاں کسانوں کے لیے، فلاں کے لیے، کہ آپ اگر اس اسکیم کو لینا چاہتے ہیں تو حکومت بھی خود فارم چھپا کر دیتی ہے. آپ کو صرف وہ فارم کو پورا کرنا ہے، پھر آپ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ دعائیں بھی ہے نا جو چھپے ہوئے فارم کی طرح ہے. آپ اس دعا کا اہتمام کیجئے، پتہ نہیں کون سی دعا اللہ کے حق میں ہمارے حق میں قبول ہو جاوے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاوے تو اللہ سے مانگو، یعنی جوتے کا جو چپل کی جو پٹی ہوتی ہے وہ بھی ٹوٹ جاوے تو اللہ سے مانگو. یہ نہیں کہ اس میں کیا اللہ سے مانگنے کا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ چپل کی پٹی ٹوٹ جاوے تو اللہ سے مانگو. دل میں اللہ کے ساتھ اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے مانگو، اس سے اللہ سے تعلق قائم ہوگا. دیکھیے پہلے زمانے میں اللہ والا بننے کے لیے اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے بہت سارے مجاہدے کروائے جاتے تھے. بخار رکھا جاتا تھا اور نیند کو جو ہے بیداری کروائی جاتی تھی. لیکن اب اس زمانے میں اتنے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں، دل میں اللہ سے باتیں کیجیے. جیسے جا رہے ہیں کسی کام کے لیے، اللہ میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تو اس کو آسان کر دے. بیمار ہے اللہ سے دل میں دعا کرے، اللہ بیماری دے طرف سے، اللہ تو ہی شفا دے دے. سواری نہیں مل رہی، اللہ سے دعا کرے، اللہ تو سواری کا انتظام کروا دے. گرمی لگ رہی ہے اللہ سے، اللہ تو راحت کا انتظام کر دے، اللہ گرمی لگ رہی ہے. تو انشاءاللہ اس سے ایک اللہ سے تعلق قائم پیدا ہوگا اور دعا کرنے کی عادت بنے گی. جب اس طریقے سے آدمی زندگی گزارے گا تو اللہ انشاءاللہ اس کی دعا بھی قبول فرمائے گا اور اللہ اس کو شریعت پر جمنا آسان فرمائے گا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب اس کے بعد کی جو 3 آیتیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، وہ راستہ جس پر تو نے ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام نازل کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو رائے حق سے بھٹک گئے. دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایک نہایت جامع دعا اپنے بندے کو سکھائی. پہلے ایاک نستعین میں دعا کی ترغیب دی، مدد کہ اللہ سے مدد مانگو. اب کون سی اس آیت میں اللہ اپنے بندے کو ایک نہایت جامع دعا سکھا رہے ہیں. اس کا تعلق صرف آخرت سے نہیں، صراط مستقیم کا کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. اس کا تعلق جہاں آخرت کے ساتھ ہے وہاں دنیا کے ساتھ بھی ہے. صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھا راستہ، یعنی ایسا راستہ جس کے اندر کوئی موڑ نہ ہو، کوئی ٹرن نہ ہو.
بلکہ سیدھا راستہ کہ جس پر چل کر آدمی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اب اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے، جیسے ایک آدمی کو اگر جانا ہے بمبئی تو اس کا سیدھا راستہ ہے کہ اس کے جو راستے ہیں آدمی اس راستے کو اختیار کرے، اور آدمی اس کے لیے اگر دلی کا راستہ اختیار کرے گا تو آدمی اپنی بمبئی جو منزل مقصود ہے وہاں تک نہیں پہنچ پائے۔ ایک آدمی کو بخار ہے اور دوا کرا رہا ہے پیٹ کی، تو یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، بلکہ جس بیماری کی جو بیمار ہے اس بیماری کی دوا کرانی چاہیے۔ تو دنیا کے ہر معاملے میں بھی اللہ سے سیدھا راستہ طلب کرنا چاہیے۔ کوئی نیا بزنس شروع کرنا ہے، میں کروں نہ کروں اس میں میرے لیے کیا سیدھا راستہ ہے، اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے اس میں سیدھا راستہ نصیب فرما۔ اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے کہ اللہ آخرت کے اندر نے کامیابی کے لیے جو راستہ نے طے کیا ہے، اللہ اس سیدھے راستے پر اللہ تو مجھے چلا دے۔ اس لیے اس صراط مستقیم کا تعلق یہ دنیا آخرت دونوں سے ہے۔ اب اہدنا اللہ تو ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کا ترجمہ ہم کرتے ہیں عام طور پر اردو کے اندر رہبری کرنا، جیسے، لیکن عربی کے اندر اس کے دو ترجمے آتے ہیں، ایک تو ہے کہ راستہ بتانا اور ایک ہے راستے پر چلا دینا۔ ایک آدمی اگر آپ سے پوچھے کہ مجھے اسٹیشن جانا ہے، آپ میری رہبری کر دیجئے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ بھئی یہاں سے آپ باہر جائیے، وہاں سے آپ دائیں مڑ جائیے، وہاں سے آگے جا کر بائیں مڑ جائیے، وہاں سے آپ سیدھا اسٹیشن پہنچ جائیے۔ آپ نے اس کو راستہ بتا دیا۔ اور ایک ہے کہ بھئی آپ نے خود اپنی موٹر سائیکل میں بٹھا کر اس کو اسٹیشن تک پہنچا دیا، منزل مقصد تک آپ نے پہنچا دیا، راستہ بتایا نہیں بلکہ آپ نے اس کو راستے تک پہنچا دیا۔ تو یہاں ہم اللہ سے اس دوسرا مطلب مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا نہیں، سیدھے راستے پر اللہ تو ہمیں چلا دے، سیدھے راستے پر چلنے کے اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں۔ اس لیے کہ پہلے ترجمے میں بھٹکنے کا اندیشہ ہے۔ اگر آدمی کو کسی نے کہا کہ آپ یہاں سے اسٹیشن یہاں سے یوں جائیے تو بھٹک سکتا ہے، کہ آپ نے خود پہنچا دیا تو وہاں بھٹکنے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ تو اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ سیدھے راستے پر چلا دے، اور سیدھے راستے پر چلنے کے اللہ تو ہمیں توفیق دے۔ لیکن اللہ کس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے گا؟ جس کے اندر طلب ہوگا، شوق ہوگا، جذبہ ہوگا۔ اگر ایک آدمی کے اندر سیدھے راستے پر چلنے کا شوق نہیں ہے، طلب نہیں ہے، جذبہ نہیں، صرف دعا کر رہا ہے، تو پھر دعا سے صرف خالی دعا سے کچھ نہیں ہوگا۔ لا اکراہ فی الدین کے دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اگر آپ کو مسلمان صحیح سے نہیں بننا ہے اور آپ کو دین پر نہیں چلنا ہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل میں طلب ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا فریضہ ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میری زندگی 100% شریعت والی ہو۔ یہ جذبہ ہوگا، پھر اس کے بعد اگر یہ دعا کا اہتمام کیا جائے گا تو اللہ اس کو سیدھے راستے تک اللہ پہنچا دے۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے اس کی تفسیر اللہ آگے دو آیتوں میں کر رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت میں اللہ نے سیدھے راستے کی وضاحت یہ مثبت انداز میں کی ہے، حکارتمک انداز میں کی ہے، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے سیدھے راستے کی تفسیر کی یہ منفی انداز کے اندر، کہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو رائے حق سے بھٹک گئے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا اور وہ سیدھے راستے پر چلے؟ تو قرآن کریم کی دوسری آیت اس کی تفسیر کر رہی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن پر اللہ نے انعام نازل کیا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ من النبیین، انبیاء کرام کی جماعت، والصدیقین، صدیقین کی جماعت، والشہداء، شہداء کی جماعت، والصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں کی جماعت۔ کہ جو آدمی بھی صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے وہ ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لے اور ان کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ اس کو سیدھے راستے تک پہنچا دے گا۔ 4 قسم کے لوگ، انبیاء کرام کہ جو آئے ہی دنیا میں اس لیے تھے کہ لوگوں کو سیدھا راستہ بتا، صدیقین کہ جو نبیوں کے سچے پیروکار، جنہوں نے نبی کی بات کو ماننے میں جب ان کے سامنے حق آ گیا تو انہوں نے کبھی بھی اس حق کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی بھی دیر نہیں کی حق بات کو قبول کرنے میں، بلکہ فوراً نبی کی بات کو تسلیم کر لی۔ حضرت ابوبکر کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ جب ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی کہ بھئی میں دنیا میں کیوں آیا، وہ دنیا میں نے آنے کا مقصد کیا ہے، جب دعوت پیش کی ہے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو تسلیم کر لیا تو ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اس لیے ایک موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے کہ
کہ کچھ سیکنڈ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمان سے اوپر جنت جہنم کی سیر کر کے آئے، تو کچھ سیکنڈوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مراحل پار کر لیے جب آئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں اٹھ کر جو مکہ کے مشرکین تھے ان کے سامنے کہا کہ میں معراج جا کر آیا، وہاں اللہ سے میں نے بات چیت کی وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے جا کر ابوبکر صدیق دیکھو کہ تمہارا وہ آدمی تو ایسی بکواس باتیں کر رہا ہے. تو آج کس نے کہا کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے تو بات سچی ہے. یہ سوچا نہیں کہ ارے اتنے سیکنڈ کے اندر اور اتنی منٹ میں اتنے سارے مراحل سے آدمی کیسے پار ہو آ سکتا ہے. لیکن فوراً کی بات کو تسلیم کر لیا. اللہ نے ان کو صدیق کا لقب دیا کہ جب حق بات سامنے آ جاوے تو بلا چون چرا کے اس کو تسلیم کر لینا. لیکن ایسا نہیں جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے آدمی کوئی بات شیئر کر رہا ہے، کوئی اس کی تحقیق نہیں ہے کہ دیکھو بھائی یہ بات حدیث سے ثابت ہے، نہ حدیث کا حوالہ ہے نہ کوئی ایسی بات ہے. اب آدمی اس کو شیئر کر رہا ہے اور اس کو دین سمجھ رہا ہے، تو یہ حق بات نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو نقل کر دے، آگے بھیج دے. اور آدمی اس میں حدیث کا حوالہ دے رہا ہے کہ فلاں حدیث سے ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے. تو یہ حدیث بھی آپ سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو بات میری نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. فوراً ہم بلا چوچنا کہ ہم بھیج رہے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے بھئی یہ حدیث ہے، حدیث میں اللہ کے نبی کا فرمان. حالانکہ کئی باتیں ایسی آتی ہیں جس کا دین میں کوئی ثبوت ہی نہیں، لیکن یہ باتیں چل پڑتی ہیں اور آدمی اس کو ثواب سمجھ کے آگے بھیجو اس میں ثواب ہے، آگے بھیجو اس میں ثواب ہے. تو یہ صدیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بات دین کی حق ہمارے سامنے آئی ہے اس کی پہلے تحقیق ہو جائے. جب تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بات دین کی حق ہے پھر اب اس کو تسلیم کرنا، یہ ہے صدیق. اس لیے یہ بات ہمارے سامنے ہونی چاہیے. تو دوسری جو جماعت ہے جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا وہ صدیقین کی جماعت. تیسری جو جماعت ہے شہداء کی. شہداء یعنی وہ جماعت کہ جو دین کی سربلندی کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں کٹا دیا، شہید کروا دیا. یہ لوگ وہ تھے جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا. ان کو شہید کا ترجمہ کہتے ہیں گواہ. ان کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ جس حالت میں وہ میدان جنگ میں مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اسی حالت میں جب وہ اٹھیں گے تو اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، اللہ دیکھو ہم نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنا آپ کو، اپنی جان کو کٹوا دیا. اللہ کے سامنے گواہی دے گی، اس کو شہید کہا جائے. یہ جماعت ہے جو حق پر تھی اور جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا. چوتھی جماعت ہے والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے نیک بندوں کی جماعت. یہ وہ جماعت ہے کہ جو جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو کر رہی ہے، اور جن باتوں کے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ان کو نہیں کر رہی، یعنی مکمل شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی پر چل رہی ہے. یہ لوگ بھی ہدایت یافتہ ہے، اللہ نے ان پر بھی اپنا انعام نازل فرمایا. تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے. جو آدمی بھی ان کی زندگی کو نقش قدم پر چلے گا اللہ اس کو صحیح راستے کی ہدایت نصیب فرمائے. آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا. دیکھو یہ وہ جماعت ہے اللہ کا غضب کہ ان کے سامنے حق بات آ گئی، ان کو علم ہو گیا کہ اسلام حق ہے، دین حق ہے، قرآن حق ہے، نبی حق ہے، لیکن انہوں نے ضد کی وجہ سے، اپنی دنیاوی مفاد اور فائدے کی وجہ سے دین کو قبول نہیں کیا. اللہ کا غضب ان پر نازل ہو گیا. مغضوب علیہم، جن پر اللہ نے اپنا غصہ اور اپنا غضب نازل فرمایا، جو رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں. اس سے مراد ایک تفسیر میں ہے کہ یہ یہودی اس سے مراد ہے. جب ان کے سامنے بات آ گئی کہ تمہارے بعد جو نبی آنے والے نبی حق ہے، جس کی تورات میں ساری صفات بیان کی گئی تھی کہ نبی حق ہے، یہ دین اسلام حق ہے، لیکن انہوں نے ضد کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے اور دنیاوی مفاد کی وجہ سے دین اسلام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، قرآن کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا. اللہ نے ان پر غضب نازل فرما کر ان کو صحیح راستے سے ہٹا دیا. تو اللہ اس سے ہمیں یہ پناہ مانگ رہے ہیں ہم بھی کہ اللہ نہ ان لوگوں کے راستے کی جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، ہم ایسا راستہ تجھ سے اللہ نہیں مانگ رہے. دیکھیے یہ ضد جو انا ہے نا، اس کی وجہ سے آدمی بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے. ابو طالب کے سامنے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، کتنے خیر خواہ ہیں، ساری چیزیں سمجھتے تھے کہ دین یہ حق، میرا بھتیجا جو دین لے کر آیا ہے سراسر حق ہے. اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے قسم نے کان میں کہا یہ چچا جان آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، کل قیامت میں آپ کی سفارش کروں گا، آپ کے بارے میں گواہی دوں گا. لیکن کیا کہا کہ بھتیجے
میرے مرنے کے بعد لوگ یہ کہیں گے دیکھو کہ بھتیجے کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا. اختار العار علی النار، کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. لوگ یہ مجھے تانا دیں گے، میرے انا کا مسئلہ ہے، میری ناک کا مسئلہ ہے. دین حق سامنے آنے کے باوجود بھی اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے انا کی وجہ سے، اپنے ناک کے مسئلے کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابو طالب کہ مجھے آگ پسند ہے، میں آگ کو برداشت کر لوں گا لیکن مجھے آگ پسند نہیں. مجھے آگ پسند ہے، نار، لیکن مجھے آگ پسند نہیں. اس لیے ہمارے سامنے بھی جب کوئی اسی دین کے بعد سامنے آ جاوے جو حق ہے تو اس کو اپنا انا کا مسئلہ نہ بناتے ہوئے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، کہیں اللہ ہمیں رائے حق سے گمراہ نہ کر دے. دوسرا ایک فرقہ ہے غیر المغضوب علیہم، کہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو رائے حق سے بھٹکے ہوئے. ضالین سے مراد یعنی گمراہ لوگ، ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو جہالت کی وجہ سے جنہوں نے دین کو قبول نہیں کیا، جن کے سامنے جہالت ہے حق بات ان کے سامنے ہے نہیں، لیکن انہوں نے حق بات کو انہوں نے تلاش نہیں کیا، حق بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو رائے حق سے بھٹک گئے. ان سے مراد عیسائی ہے، نصارہ ہے، کہ جنہوں نے جہالت کی وجہ سے دین میں ایسی باتیں کر دی، غلو کر دیا کہ انہوں نے نبیوں کو اللہ کا درجہ دے دیا، تو وہ بھی رائے حق سے بھٹک گئے. تو اللہ ہم ان لوگوں کے راستے سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جو رائے حق سے بھٹک گئے. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے، جب اللہ نے صراط مستقیم کی جب تفسیر کی تو اس کے لیے دو آیت لائے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جو تفسیر ہو رہی ہے جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا. دوسری آیت نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو بھٹکے ہوئے. یہاں اللہ صرف یہ کہہ دیتے کہ صراط القرآنی، صراط الحدیثی، تو کام چل جاتا کہ قرآن کا راستہ، کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے کہ قرآن کا راستہ. صراط الحدیثی، کہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ کون سا ہے کہ حدیث کا راستہ. اتنے مختصر جملے کی بجائے اللہ دو آیتوں کو لا رہے ہیں. حالانکہ پورا قرآن کریم صراط مستقیم ہی آپ پڑھیں گے تو صراط مستقیم کی دعا یہاں منگوائی جا رہی ہے اور پورے قرآن کریم میں اس کی تفسیر آ رہی ہے. تو پورا قرآن کریم صراط مستقیم ہے. پوری حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری سیدھی باتیں ہیں. تو پھر ایسا کیوں نہیں کیا؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی انسان کی ہدایت کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہے. کسی انسان کی ہدایت کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہے. جو اس کتاب کے ذریعے سے وہ آدمی صرف علم حاصل کر سکتا ہے، نالج حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس علم کے حاصل کرنے کے بعد اس پر کیسے عمل کرنا اور اپنی زندگی کے لیے کیا لائحہ عمل طے کرنا، اپنی زندگی کی لائن کیسے طے کرنا، اس کے لیے صرف کتاب کافی نہیں. جیسے آپ دنیا کے اور فن کے بارے میں آپ دیکھیے، کسی کو اگر میڈیکل سائنس پڑھنا ہے یا کوئی بھی لائن دنیاوی کی فن کی حاصل کرنی ہے تو اس کے سامنے اس کو وہ سوچے کہ میرے پاس انگلش کا بہت سارا ذخیرہ ہے، میری انگلش بہت اچھی ہے، میں میڈیکل سائنس اپنی کتابوں سے پڑھ کر حاصل کر لوں تو ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ لوگوں کو صحیح کرنے کے بجائے قبرستان آباد کرے گا. جب دنیا کے اور فنوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ بغیر وہ کتابوں کے ساتھ کسی ماہر ڈاکٹر کی رہبری کے اندر وہ اس فن کو سیکھتے ہیں، تب جا کر وہ اس لائن میں آگے بڑھتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں تک کہ کوکنگ، کھانا بنانے کے اندر بھی ابھی ایک فن ہے کھانا کا بھی، کہ اگر کسی کو کھانا بنانے کا فن سیکھنا ہے تو اس لائن کے ماہروں کے پاس جانا پڑتا ہے جو کھانا بنانے کے ماہر ہیں. جب دنیا کے عام فنوں کا یہ حال ہے، یہ تو علم ایک نور ہے، تو اس کے لیے صرف کتاب کافی نہیں تھی، صرف قرآن نازل کر دیا جاتا تو آدمی اگر قرآن کریم کے ترجمہ تفسیر کو خود ہی پڑھنا شروع کر دیتا اور خود ہی اس پر عمل، تو آدمی اس سے گمراہ ہونے کا اندیشہ تھا. اس لیے اللہ نے جب بھی قرآن کریم کو کتاب کو اتارا ہے تو دو سلسلے ایک ساتھ جاری فرمائے، کتاب اللہ اور رجال اللہ. نے قرآن کریم کو نازل فرمانے کے ساتھ، کتاب کو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھانے والے بھی اتارے تاکہ ان کی صحبت میں رہ کر آدمی اس کتاب کے ذریعے سے جو ہدایت اللہ نے اس کی اتاری آدمی اس پر چل سکے. اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنی تربیت کے لیے یہ صحبت کا بہت بڑا دخل ہے. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تو صحابی بنے، تابعی صحابہ کی صحبت میں رہے تو تابعی بنے. تو صحبت کا بہت بڑا اثر ہے. بغیر کسی اللہ والوں کی صحبت کے، بغیر کسی بزرگوں کی صحبت سے، صرف اگر ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لے ہوئے کسی انگلش زبان میں یا کسی اردو زبان میں یا تفسیر پڑھ لے ہوئے تو آدمی سیدھے راستے پر چل نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے یہ
ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا، یعنی ہمیں ان لوگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھنی پڑے گی، ان کی صحبت میں رہنا پڑے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ حضرت کے سامنے سورہ فاتحہ کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کے اندر جو اسباب، جو ہدایت کا سامان ہمارے لیے ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔